PPSC اردو کی تیاری کے حوالے سے میری زبان اردو کے ساتھ ایک اور لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس لیکچر میں ہم اسم کی اقسام بالحاظ معنی دیکھیں گے، یعنی اس لیکچر میں ہم معنی کے لحاظ سے اسم کی اقسام، ان کے نام، تعریفیں، مثالیں دیکھیں گے، اور ساتھ ساتھ اس لیکچر میں ہم شعری مثالوں سے بھی وضاحت کریں گے۔ تو اس لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ اسم کی اقسام بالحاظ معنی دو ہیں۔ پہلی قسم ہے اسم معرفہ، جبکہ اس کی دوسری قسم ہے اسم نکرہ۔ اب اسم معرفہ کا آغاز کرتے ہوئے اس کی تعریف، مثالیں اور اس کے ساتھ ساتھ شعری مثالیں بھی دیکھیں گے۔ اسم معرفہ کو اسم خاص بھی کہتے ہیں۔ یہ ایسا اسم ہے جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو، اسم معرفہ کہلاتا ہے۔ مثلاً قائد اعظم، مسجد اقصی، ابن مریم، کراچی، لاہور وغیرہ۔ اب اس کی مزید وضاحت کچھ شعری مثالوں سے کرتے ہیں۔ یہ شعر ہے ہمارے سامنے۔ ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند۔ اس مثال میں تین الفاظ جو ہیں وہ ہمارے پاس اسم معرفہ کی مثالیں ہیں۔ مثلاً پہلا لفظ ہے بخارا اور دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس سمرقند، تو یہ دونوں اسم معرفہ کی مثالیں ہیں۔ اسی ضمن میں مرزا داغ دہلوی کے دو اشعار دیکھتے ہیں۔ پہلا شعر ہے: نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ اب اس شعر میں مرزا داغ دہلوی کا جو تخلص ہے داغ، یہ اسم معرفہ کی قسم ہے، جبکہ دوسرے مصرعے میں ہم نے دیکھا کہ اسم معرفہ کی مثال اردو زباں، یعنی اردو لفظ جو ہے اسم معرفہ ہے۔ اگر ہم اب دوسرے شعر کو دیکھیں تو پہلا مصرعہ ہے: اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ پہلے مصرعے میں ہمارے پاس جو مثال ہے اسم معرفہ کی وہ لفظ اردو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تخلص داغ ہے، جبکہ دوسرے مصرعے میں ہم نے دیکھا کہ لفظ ہندوستان جو ہے یہ اسم معرفہ کی مثال ہے۔ امید ہے شعری اور نثری مثالوں سے اسم معرفہ کی تعریف، مثالیں اور مفہوم آپ کے ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ لیکچر میں آگے بڑھتے ہوئے اسم نکرہ کی تعریف اور اس کی شعری اور نثری مثالوں کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اس کی تعریف دیکھتے ہیں۔ یہ وہ اسم جو کسی عام جگہ، شخص یا کسی چیز کے لیے بولا جائے اسم نکرہ کہلاتا ہے۔ اس اسم کو اسم عام بھی کہتے ہیں۔ مثلاً کتاب، لڑکا، شہر وغیرہ۔ اسم نکرہ کی تعریف اور نثری مثالوں کے بعد شعری مثالیں دیکھتے ہیں۔ پہلا شعر ہے ہمارے پاس: آتے ہیں عیادت کو تو کرتے ہیں نصیحت، احباب سے غمخوار ہوا بھی نہیں جاتا۔ اب اس شعری مثال میں دیکھیں تو ہمارے پاس پہلے مصرعے میں لفظ عیادت اسم نکرہ کی مثال ہے۔ اسی پہلے مصرعے میں دوسرا لفظ جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ نصیحت ہے۔ دوسرے مصرعے کو دیکھیں تو پہلا لفظ احباب لکھا ہوا ہے، یہ احباب جو ہے اسم نکرہ کی مثال ہے۔ اسی طرح اسی مصرعے میں غمخوار کا لفظ آیا ہے تو یہ بھی اسم نکرہ کی مثال ہے۔ اس کے بعد ایک اور شعری مثال دیکھتے ہیں اور ہمارے پاس یہ شعر ہے: جس دن سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے، آنکھوں نے کبھی میل کا پتھر دیکھا نہیں۔ اب اس شعر کا مطالعہ کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ لفظ منزل آیا ہے اس شعر میں۔ یہ لفظ منزل اسم نکرہ کی مثال ہے۔ اسی طرح آنکھ جو ہے یہ لفظ دوسرے مصرعے میں آیا ہے، آنکھوں، یعنی کہ یہ بھی اسم نکرہ کی مثال ہے۔ میل کا پتھر آیا ہے، میل بھی اسم نکرہ کی مثال ہے اور پتھر بھی اسم نکرہ کی مثال ہے۔ اسی طرح اوپر لفظ آیا ہے پہلے مصرعے میں دن، وہ بھی اسم نکرہ کی مثال ہے۔ آج کے لیکچر کا آخری شعر دیکھتے ہیں اور یہ شعر ہے: تھکن سفر کی بدن شل سا کر گئی ہے منیر، برا کیا جو سفر میں قیام کر بیٹھا۔ اس شعر میں بھی لفظ تھکن جو ہے اسم نکرہ کی مثال ہے، اس کے ساتھ ساتھ لفظ سفر جو ہے یہ بھی اسم نکرہ
لفظ بدن ہے، یہ بھی اسم نکرہ کی مثال ہے۔ دوسرے مصرعے میں ہمارے پاس لفظ سفر ہے، یہ بھی اسم نکرہ کی مثال ہے، اور لفظ برا بھی اسم نکرہ کی مثال ہے۔ ان شعری اور نثری مثالوں سے امید ہے اسم کی اقسام بلحاظ معنی آپ کو ذہن نشین ہوں گی، اور اس کے ساتھ اسم معرفہ اور اسم نکرہ کے فرق کو بھی آپ آسانی سے واضح طور پر سمجھ چکے ہوں گے۔